जगह मिल रही है तो बैठ आया, इधर ही बैठा दोनों, हो जाएगा। क्या बैठेंगे तो कुछ ही जगह बन जाएगी। बैठा दोनों, यहाँ जगह खाली रखे थोड़ी सी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ तो नहीं बैठे, रास्ते में से उठे, उधर पीछे बैठे, वो पीछे जगह, वहाँ पीछे बैठे, भी जगह वो रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई जो भाई जहाँ पर खड़ा हुआ है वहीं पर बैठ जावे। देखो असर के बाद का, नमाज के बाद का वक़्त बहुत कीमती है। अव्वल तो दोस्तों बुजुर्गों, पूरी ही ज़िंदगी बहुत कीमती है। जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई यही बहुत कीमती है। फिर असर की नमाज के बाद का वक़्त तो और ज़्यादा कीमती है कि हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाता है कि तू फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दरमियाने हिस्से में तेरी किफ़ालत करूँगा। तो ज़िंदगी कीमती, फिर असर के बाद का वक्त कीमती, फिर अल्लाह के रास्ते में निकल कर इसकी कीमत और बढ़ जाती है कि अल्लाह के रास्ते की एक सुबह और एक शाम दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सबसे बेहतर है। लेकिन मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वक्त बेहतर जब बनेगा, ये वक्त कीमती जब बनेगा जब हम इस वक्त को कीमती बनावेंगे। नहीं तो वक्त का काम तो गुजरना है, गुजर रहा है। किसकी कितनी ज़िंदगी गुजर गई हर एक को पता है। आगे किसकी कितनी बाकी है ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए सूरज जब रोज़ाना निकलता है तो ये ऐलान करता है, ए इब्न आदम, तुझे जो अमल करना हो कर ले, आज का दिन तेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। कि जो साल, जो महीना, जो दिन, जो वक्त गुजर गया अब वो किसी कीमत पर भी वापस नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को कीमती बनावें अमलों के अंदर लगकर। आमाल एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के साथ हर जगह साथ रहते हैं और हर वक्त साथ रहते हैं। आमाल कहलाते हैं कि इंसान 24 घंटे में जो काम करता है, सुबह से शाम तक जो भी काम करता है खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, कमाना है, खर्च करना है, शादी ब्याह है, चलना फिरना, उठना बैठना, इंसान जो ये काम कर रहा है ये उसके आमाल कहलाते हैं। और यही आमाल वो भी करते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। ये सारे काम वो भी करते हैं और यही सारे काम मुसलमान भी करता है। फ़र्क इसमें इतना है उनमें और हम में कि हमें इन सारे काम करने का तरीक़ा बतलाया गया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना कि वो तुम्हारे प्यारे नबी की ज़िंदगी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर एक को उस नमूने के मुताबिक देखेंगे कि जिसकी जितनी ज़िंदगी नबी के तरीक़े के मुताबिक होगी कि अल्लाह क्या उसकी कदर व कीमत होगी, अल्लाह क्या उसकी हैसियत होगी। इसलिए हम अपनी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है कि इसमें ये देखें कि इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ा बतलाया। इसलिए वो आमाल हमारे साथ आज मुस्तकिल रहेंगे और वही आमाल हमारे साथ आगे तक रहेंगे। और इन्हीं आमाल पर कल क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होने वाला है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है कि इंसान के बनने बिगड़ने का ताल्लुक़ दुनिया की किसी चीज़ से नहीं है, बल्कि इंसान के बनने बिगड़ने का ताल्लुक़ इंसान के आमाल से है। इसलिए हम सबसे पहले बुनियादी तौर पर अपने अमलों के तरफ से फ़िक्रमंद हों कि मेरे बदन से निकलने वाले अमाल सही हों। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर इंसान के साथ दो निस्बतें लगी हुई हैं और निस्बत जितनी ऊंची होती है, निस्बत जितनी आला होती है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है।
जितनी बड़ी निस्बत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मिसाल के तौर पर एक बादशाह है मुल्क का, उसका बेटा है, तो बेटे की निस्बत बादशाह की तरफ है, शहजादा है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो बादशाह के एतबार से आएगी, मुल्क के एतबार से आएगी, क्योंकि निस्बत उसके साथ बादशाह की लगी हुई है, तो जिम्मेदारी मुल्क के एतबार से आएगी। और एक लड़का है, किसी धोबी का है, किसी दर्जी का लड़का है, तो निस्बत क्योंकि धोबी और दर्जी की तरफ लगी हुई है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी कि महदूद के घर तक उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वालिदैन की उसके ऊपर जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ निस्बत छोटी लगी हुई है, किसी धोबी का लड़का है, वकील का लड़का है। मैं अर्ज़ कर रहा था, जितनी बड़ी निस्बत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो हर इंसान के साथ दो निस्बतें लगी हुई हैं पैदाइश से, कि इंसान सबसे पहले, हर इंसान सबसे पहले अल्लाह का बंदा है। अब्दुल्ला कि सबसे पहले हर इंसान अल्लाह का बंदा है। तो अल्लाह का बंदा होने के नाते सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हर इंसान बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारे, कि अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर ज़िंदगी गुजारे, कि अपनी ज़ात से दीनदार बनकर ज़िंदगी गुजारे। यह इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी है। दूसरी निस्बत हर इंसान के साथ जो लगी हुई है कि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। हर इंसान जहाँ हो, जिस हालत में भी हो, कि उसके साथ ही निस्बत है दूसरी, कि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। तो उस उम्मती होने के नाते कि इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि वो ये है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि दूसरों तक पहुँचाओ चाहे एक ही आयत क्यों ना हो। अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है तो अल्लाह क्या उसका मकाम है, अल्लाह क्या उसकी हैसियत है, अल्लाह क्या उसकी कदर व कीमत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है तो अल्लाह क्या वो उतना ही बेहैसियत है, अल्लाह क्या उतना ही वो बेकीमत है। और क्योंकि निस्बत दोनों साथ हैं इसलिए दोनों जिम्मेदारियां साथ चलती हैं। अगर कोई एक जिम्मेदारी को पूरा करे और एक को पूरा ना करे तो एक जिम्मेदारी का पूरा करना और एक का पूरा ना करना ये भी कल क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बनेगी। मिसाल के तौर पर अपनी ज़ात से तो दीनदार है कि नमाज भी है, रोज़ा भी है, सारी चीज़ें हैं, कि दीनी एतबार से घर खुद भी दीनदार है, लेकिन दूसरों की फ़िक्र नहीं कर रहा है कि ये भी क़यामत के दिन पकड़ का ज़रिया बनेगी। एक मरतबा अल्लाह ताला ने जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल कि फ़ला बस्ती पर जाओ और उस बस्ती को ऊपर तक उठाओ और ऊपर तक उठाकर उसको वापस नीचे देकर मार दो। तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, उसमें देख तेरा फ़ला बंदा है जो तेरी इबादत करता है, तेरी नाफरमानी नहीं करता, हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके समीत उस बस्ती को उठाओ और उसके समीत पटक दो। क्यों? इसलिए कि मेरी नाफरमानी दुनिया में हो रही थी और मेरे हुक्मों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन उसके माथे पर बल तक नहीं आया, वो अपनी इबादत में लगा रहा। कि एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा था कि अपनी ज़ात से जो दीनदार था कि उसके समीत उस बस्ती को उठाओ और उसके समीत पटक दो। तो इसलिए अच्छा, अगर कोई दूसरी जिम्मेदारी पूरी करे, यानी दूसरों तक बात पहुंचाने की, सारी तबलीग, सारे गश्त, सारी तालीम, सारी चीज़ें, कि वो सारे उसूल सारे दूसरों ही के लिए, और ख़ुद अमल के एतबार से खाली हो, खुद अमल के एतबार से पीछे हो, तो ये भी पकड़ का जरिया बनेगी। एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा है वो कि दूसरों तक तो बात पहुंचा रहा है, लेकिन अमल के एतबार से खाली है, कि ये एक जिम्मेदारी का पूरा करना कि ये भी पकड़ का जरिया बनेगी। कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो बाद अहले जन्नत अहले दोज़ख से जाकर पूछेंगे कि तुम दोज़ख में कैसे आ गए? हम तो जो जन्नत में गए हैं वो तुम्हारी बातों पर अमल करने की वजह से गए हैं। तुमने हमें बतलाया था, तुम नमाज को, रोज़े को, आखिरत को, कि हमने उस पर अमल किया है, उसके वजह से हम जन्नत में गए हैं, तो तुम दोज़ख में कैसे आ गए? तो वो कहेंगे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। तो एक पैरा कर रहे थे कि खुद तो दूसरों को तो कह रहे थे लेकिन खुद अमल नहीं कर रहे थे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, दो निस्बतें हैं, इन दोनों निस्बतों के साथ दो जिम्मेदारियाँ हैं। इन दोनों जिम्मेदारियों में से पहली जिम्मेदारी
کہ انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، اس کے ناطے ہر ایک اپنے ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے. اور دین زندگیوں میں آتا ہے یقین کے راستے سے. دین زندگیوں میں آتا ہے یقین کے راستے سے، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت میں رحمت فرمائی ہے. کہ بڑا نعمت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. نعمتیں تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی، انعامات تو بہت ہیں، کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں نے کیا چیز کھوئی ہے. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے. اگر ہم غور کریں تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا. فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے. فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کیا کہ مقبول ہے، کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے نیچے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں آدمی کے اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے، کہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. تو جوانی کی عبادت کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے کہ بیواؤں پر، یتیموں پر صدقہ خیرات کہ جتنا کر سکتے ہو کہ کر لو، کہ کل کو کوئی پتہ نہیں کیا حالات آ جاویں، کہ اچانک کاروبار پہ حالات آتے ہیں کہ آدمی کھڑے کھڑے نیچے آ جاتا ہے. تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے. اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ پتہ چلا ہے جماعتیں 4 مہینے کی 4 مہینے کی 60-70 جماعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے نکلنے کو قبول فرماوے اور ہم سب کی بہترین تربیت فرماوے. تو جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 بڑے پروانے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے. اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہے، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. دعوت کے لیے، گشتوں کے لیے نکلنا ہوتا ہے، پھر واپس مسجد میں آ گئے، ملاقات کے لیے گئے، پھر واپس مسجد میں آ گئے، اور کوئی کام نہیں ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اگر اس حدیث پر عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سینکڑوں جھمیلے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. 38 دن 39 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، 1 رکعت ایک دن نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا، ثواب اپنی جگہ مل جائے گا. تو میں نے مثال کے طور پر کہ خالی اوقات کی قدر، کہ اس حدیث پر یہاں عمل ہو سکتا تھا، یہاں پر اگر ہم نے اس کو غفلت میں نکال دیا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور کہ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے. کہ یہ 5 چیزیں بتلائی ہیں قدر کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر آدمی ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا.
کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی، لیکن آج ہمارے اندر سے اس نعمت کی قدر و قیمت ختم ہو گئی۔ اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ کہ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، جو چیز آدمی کو ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز آدمی کو جیسے کسی وراثت میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی آدمی کے اندر، کہ ایمان، کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے، کہ ایمان کی دولت اللہ نے مرحمت فرما دی، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی ہے، تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند ہوں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہر وقت اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند رہتے تھے۔ آج مسلمان ہر چیز کے لیے فکر مند ہے، اگر فکر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی فکر نہیں ہے، یہ اس کی ناقدری کی بات ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے میرے پاس کیا سرمایہ ہے، کہ ایمان کا سرمایہ ایسا ہے کہ اللہ کیا ہے، یہ قدر بتلائی گئی ہے ایمان والے کی، کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاویں اور ایک باقی رہ جاوے، تو اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا۔ یہ قدر ہے ایمان والے کی اللہ کے ہاں، اور قیمت کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت پر رحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں دعوت تبلیغ والا جو کام دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے، کہ ہمارے اندر ہمارے دین کی کمزوری کا، ہمارے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاوے۔ یہ خالی اجتماع ایسے نہیں ہے کہ تاریخ مل گئی، یہ اجتماع ہو گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا، پھر اپنے گھر کہنے والے اپنے گھر، سننے والے اپنے گھر۔ نہیں، یہاں سے ہم فکر لے کر جاویں، اپنے دین کی فکر لے کر جاویں، اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہو کر جاویں، تو یہ اجتماعات کامیاب ہیں۔ اور اگر ویسے ہی ہوا تو ہوتے ہی لوگ جڑتے بھی ہیں، لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، پھر گھر کو چلے جاتے ہیں۔ تو اجتماعات کا ہونا اسی لیے ہے کہ اپنے اندر جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو، تو پھر آدمی اس کے لیے ساری اپنی جان مال اس کے لیے جھونک دیتا ہے، جس چیز کا احساس آدمی کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا داری کا احساس ہے مثال کے طور پر، تو آدمی ہر وقت اس کے طرف سے فکر مند رہتا ہے اور ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نفع نقصان کا احساس ہے۔ ایسے اللہ کرے یہ ایمان کا احساس، یہ دین کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاوے، تو پھر آدمی جہاں ہوگا، جس حالت میں ہوگا، کہ اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر۔ آدمی کو جب کوئی چیزیں ہوتا تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک یہ کہتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہنے لگا کس وجہ سے کہہ رہا ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں گویا بالکل ہمارے سامنے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے اور اندر آ کر، گھر میں آ کر اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو کہ برداشت کیا ہے، کہ جو تکلیف آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، کہ اس کو برداشت کیا ہے۔ ہم
تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے صحابہ کے قصے سنتے رہتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر. لیکن دوستو بزرگوں، یہ سننا سنانا یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے تعلیم کے حلقے، بلکہ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنیں اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنیں. خالی سننا سنانا نہیں ہے، سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ یہ چیز ہمیں عمل پر ڈالے. آدمی کو جو ملے گا وہ سننے سنانے پر نہیں ملے گا، آدمی کو تو جو ملے گا وہ تو عمل پر ملے گا. سننا سنانا تو عمل پہ لیے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرتے لیے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. کیوں؟ کہ ان کو عمل پر کھڑا کریں گے. تو تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان قصوں کو ہم سنتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنیں. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اے خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا اے خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے کہا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرا خون سے آگ بجھتی تھی. کہے کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر، کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو اس سزا کو بھگتتے رہیں. لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن ایمان سے نہیں ہٹے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر سردی کو، گرمی کو برداشت کیا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی کو سنا ہے کہ اس کو برداشت کیا ہے، کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے ایمان والا اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور ایمان والا جو کام کرتا ہے، جو بھی کام کیا ہے، کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے میرا اللہ راضی ہو جاوے، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ میرا راضی ہو جاوے. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے کیا حکم دیا؟ کہ اللہ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کمانے میں ہو، خرچ کرنے میں ہو، اب شادی بھی نکاح بھی ہے اس میں، نکاح میں ہو، شادی میں ہو، کہ ہر چیز کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے. کہ اس کا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ دین ہے ہمارا، یہ دین کا خلاصہ ہے کہ جو نبی کا طریقہ ہے وہ ہماری زندگی میں آوے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاوے. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اس لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا کہیں بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. جب فتوحات کا دروازہ حضرت خباب کے کھلا بعد میں حضرت عمر کے، تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے. تو وہی ایمان جو اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا، وہی ایمان دوستو بزرگوں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے کیونکہ انہوں نے محنت سے، مجاہدوں سے، قربانیوں سے اپنے ایمان کو بنایا تھا، اور ہم کہ محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے ایمان کے اعتبار سے نیچے درجے پر آ گئے ہیں. اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کا والا کام اور یہ اجتماعات کا کام یہ اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہے. اپنے اندر احساس پیدا ہو کہ جب احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگے گا.
جیسے دنیا داری کا احساس ہے تو کسی کو کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کل دکان پہ نہیں گئے تھے تو آج تو دکان کھول لو جا کر، کل کام پر نہیں گئے تھے تو آج تو کام پر چلے جاؤ تم. نہیں، آدمی کے اندر خوشی احساس ہے کہ 3 دن سے میری دکان نہیں کھلی، 2 دن سے میں کام پر نہیں گیا، تو یہ احساس ہے. اللہ کرے یہ احساس ہمارا دین کے اعتبار سے ہو جاوے، اس کے لیے ساری فکریں ہیں. تو یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اندر کا یقین بدلتا ہے، اندر یقین بنتا ہے. جب یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، یہ نیت اور ارادہ کریں کہ اب تک جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تو معاف کر دے، اور آگے جتنی باقی ہے انشاءاللہ اس کے حکموں پر، اس کے پیارے نبی کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ نکاح بھی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے خاطر نکاح ہے، وقت تھوڑا ہے. یہاں نکاح خطبہ پڑھا جائے گا، پھر ایجاب و قبول ہوگا. آپ سب حضرات سے درخواست ہے عظمت کے ساتھ دین کی مجلس ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اسی طرح بیٹھے رہیں، نہ شور شرابہ ہو، نہ باتیں چیز ہو، بلکہ جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح اپنی بیٹھے پیٹے پوری کر لیں اور احسان کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہیں. کریں گے انشاءاللہ. پڑھ دوں خطبہ پڑھ دوں؟ اچھی بات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نیچے بیٹھے کر لیں گے، آ جائیں گے جی. نہیں آپ بلائیے تو صحیح. 111 محمد یوسف وہ نمبر والی سے کرتے. محمد یوسف کون ہے بھائی؟ جی ارے بھائی آپ کا نمبر کون سا ہے جی؟ پہلا نمبر بولیے. بھائی ایک منٹ. اشفاق احمد انصاری کی صاحبزادی مدیحہ خاتون کو بعوض 5,000 روپے نقد مہر آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اپنے نکاح میں بارک قبول اللہ کی. بارک علیہ جمع. محمد ابو ذر آگے بڑھ جائیں بھائی. مشتاق احمد کہاں ہیں؟ وہ لڑکی کے والد جی. بھائی مشتاق احمد کی صاحبزادی انصاری زرین کو ہے نا بعوض 5,000 روپے نقد مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. جی ہاں، میں نے اپنے نکاح میں قبول بارک کیا. اللہ لک. محمد اویس
मोहम्मद उवैस, आप कौन है? आप कौन है? ये कौन है? ये कौन खड़े? मोहम्मद जैद, आप जैद हैं जी? भाई अबुल कलाम की साहिबजादी अंसारी अरहमा कौसर को बाइवत 5,000 रुपये नकद मेहर आपकी निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने मेरे निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक। जी भाई आए, मोहम्मद उवैस आए। आप कौन है? अबू सालिम। भाई मोहम्मद शाबान की साहिबजादी अंसारी सदफ को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में? जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक। बस माइक मौलाना, माइक चाहे आपस में सुन लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, आपस में सुन लेंगे काफ़ी हो जाएगा। शेख अरशद, शेख अरशद, अरे ये इसका नंबर छोटा ना अभी मिल भाई शेख भाई सलीम शेख की साहिबजादी हुमैरा खातून को बाइवत 6,551 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। बारकल्लाहु लक। क्या नाम है भाई? अवैस, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद सादिक है ना भाई? मोहम्मद मुनव्वर हुसैन के साहिबजादी अंसारिया अल्फिया कौसर को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। बारकल्लाहु लक बारकल्लाहु। जी भाई शेख अरशद तो हो गया, अंसारी नवेद अंजुम आप हैं। भाई मुजीबुर रहमान की साहिबजादी कायरा खातून को बाइवत 5,000 रुपये मेहर फ़ाइज़ा मुजीबुर रहमान की साहिबजादी फ़ायदा खातून को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने अपनी निकाह में कबूल। बारकल्लाहु लक। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद हबीब अंसारी की साहिबजादी शाकिरा खातून को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक। मोहम्मद आकिब, मोहम्मद आकिब, आकिब आकिब आप हैं? साकिब भाई मोहम्मद फरीद अहमद की साहिबजादी आसिया खातून को बाइवत 11,786 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। और मोहम्मद अंसारी आए। मोहम्मद आकिब, आकिब कौन है? आप कौन है? भाई इकबाल अहमद की साहिबजादी सानिया इरम को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक। मोहम्मद आकिब, उसको सब एक रहेगा। कौन है? साकिब, देखिए कहाँ, क्या नंबर है बोलो जल्दी। भाई शकील अहमद की साहिबजादी आयशा खातून को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक बारक। भाई अंसारी मोहम्मद असद, भाई मोहम्मद फ़ारूक की साहिबजादी क्या नाम है? फ़ाइक़ा। मोहम्मद फ़ारूक की साहिबजादी फ़ाइक़ा बानो को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? मैंने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक। जावेद अहमद, भाई मुख्तार अहमद की साहिबजादी बुशरा खातून को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक बारक। शकील अहमद, अब्दुल बासित, अच्छा अब्दुल, अच्छी बात। भाई नईम अहमद अंसारी की साहिबजादी क्या है? मुनीबा हैं? मुनीबा मेहरीन को बाइवत 5,000 रुपये मेहर आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, कबूल किया। बारकल्लाहु लक। जीशान अहमद, जीशान भाई मोहम्मद वकील है भाई साहब? आपका नाम क्या है भाई? इसका नाम साउद, साउद। पहले 15 नंबर पे बोलना।
भाई मोहम्मद रफी, 1 मिनट इनका हो रहा है अभी, आप हटा अभी ठहरो अभी